یہ حدیث بہت لمبی ہے، اس وجہ سے آپ کو میں جہاں سے دجال کے متعلق کہانی شروع ہو رہی ہے وہاں سے حدیث سنا رہا ہوں۔ باقی میں آپ کو حدیث نمبر بتا دوں گا، وہاں سے جا کر آپ مکمل حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو آپ خوشی کے عالم میں ہنستے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، ہر انسان اپنی نماز ہی کے جگہ پر بٹھا رہے۔ پھر فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ باخبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں نہ کسی خاص بات کی رغبت دلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، نہ کسی خاص چیز سے ڈرانے کے لیے۔ میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نے، جو ایک نصرانی شخص تھے، آئے ہیں اور انہوں نے بیعت کی ہے اور اسلام لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات سنائی ہے جو اس کے مطابق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال، جھوٹے مسیح کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام کے 30 لوگوں کے ساتھ ایک سمندری بیڑے میں سوار ہوئے۔ سمندر کی موج، سمندری طوفان مہینہ بھر انہیں سمندر میں ادھر ادھر پٹکتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن غروب آفتاب کے وقت وہ سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ وہ بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے تو انہیں موٹے اور گھنے بالوں والا ایک جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر لوگوں کو اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، تیری خرابی تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ، بہت زیادہ جاسوسی کرنے والی ہوں۔ انہوں نے کہا، جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ دیر راہبوں کی عمارت میں موجود اس شخص کی طرف چلو، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں اس کے بارے میں خوف ہوا کہ یہ جساسہ کوئی شیطان ہے۔ انہوں نے کہا، ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس دیر میں داخل ہوئے تو وہاں جو ہم نے کبھی دیکھا ہو اس سے زیادہ عظیم الخلقت انسان تھا، جو انتہائی سختی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرا برا ہو۔ تو اس نے کہا، تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا، اسی تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں، ہم سمندر میں سوار ہوئے اور اتفاقاً ہم اس وقت سمندر میں اترے جب اس میں بڑا طوفان تھا۔ 1 مہینے تک موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں، پھر ہم تمہارے اس جزیرے کے کنارے آ لگے۔ ہم اس بیڑے کی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں آ گئے۔ ایک موٹے گھنے بالوں والا جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر ہمیں اس کے آگے پیچھے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ہم نے کہا، تمہاری برائی ہو، تم کیا ہو؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، اور جساسہ کیا؟ اس نے کہا، اس آدمی کی طرف چلو جو اس دیر کی عمارت میں ہے، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ ہم جلدی سے تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں، اس سے ہمیں سخت ڈر لگا ہے۔ ہم اس بات سے خود کو محفوظ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی مادہ شیطان ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تم ان کی کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں تم سے اس کے کھجور کے درختوں کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پھل دیتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، قریب ہے کہ اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے۔ اس نے کہا، مجھے شام کے علاقے زغر کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے اہل عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں سکونت پذیر ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا، کیا عرب نے اس کے ساتھ جنگیں لڑے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا، اس نے ان سے کہا، یہ ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں ہی مسیح دجال ہوں اور مجھے عنقریب نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا۔ 40 راتوں کے اندر سب بستیوں میں اتروں گا۔ وہ دونوں میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں جب بھی کسی ایک میں یا دونوں میں سے ایک میں داخل ہونا چاہوں گا، ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا جس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہوگی۔ وہ مجھے اس سے روک دے گا۔
ان کے ہر راستے پر فرشتے اس کا پہرا دے رہے ہوں گے۔ تو یہ تھی وہ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 7386۔ اگر آپ مزید ایسی ایمان افروز اور عبرتناک احادیث سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور فالو کیجیے۔